بولا انشاءاللہ کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا، لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی۔ اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں۔ انیشیل پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا۔ ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے، جو میں جانتا بھی نہیں تو ایسی سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی۔ حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے، اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں۔ مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے۔ عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں، وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ کوآرڈینیٹر صاحب، وہ آخر تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وچ نیوز؟ بول نیوز، ہاں بول۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے، تو مائی فرسٹ کوسچن بلانگس فار اسلام، بیکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے بیٹے نے، ہی از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد واز، ہی ٹیکسٹ می اے میسج۔ کوسچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا، یونٹی کیسے ہوگی؟ پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے، سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا؟ یہ از دا کوسچن آف مائی سیلف، اینڈ سیکنڈلی مائی کوسچن ایک سوال ٹائم، اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا، وہ حدیث جو کوٹ کری ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے، نہیں کہا کہ بناؤ۔ ان کی پیشن گوئی تھی
کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے، عیسائیت میں 72 فرقے، اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا وہ جو جماع کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ. اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں. آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے، قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث. تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں. اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے، انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا، اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کو، وی آر لک ڈاؤن اپون، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور محمد راجہ ہے، میں دنیا نیوز سے ہوں. آپ کو پاکستان میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب، ظفر صاحب، فارد صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین عمل آپ پاکستان آئے. ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں، آپ سے ملیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ پاکستان میں رہے، ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے ایک پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا، چونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال دو سوال پوچھ لیں سپلیمنٹری بھائی صاحب. تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، وہاں جو کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملی؟ ایک ہوں تو بولوں، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے اور اکثر ملنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 point action plan for the Muslim Ummah as far as Palestine cause is concerned. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گے. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں، لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو،
چاہے چین میں ہو چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے, 15 پوائنٹ ہے نا, وہی حل ہے. 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے, اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے مسلمان کے خلاف خصوصاً, اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے, اور یہ وقت آئیں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, یہودیت ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, سوشلزم ہو. اسلام از ڈسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل کلے, ماسٹر دیم آل. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ قَرِيَ الْمُشْرِكُونَ, کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے, کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے. اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 60 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کے وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو اور میری ضرورت ہی نہیں, اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا, جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے, ہم کیا کر رہے ہیں. وہ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہوئیں گے, ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں, ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے, وہ فلسطین ہے, باقی سب آکیوپائڈ ہے. ایک ہی ملک آزاد ہے. تو انشاءاللہ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمیں فتح ملے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پاکستان. سوال کا ہے بس کوشش کریں ایک ہی سوال. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پاکستان. میرا نام فرحان طاہر ہے. ایک تو یہ بتائیے گا پاکستانی پولیٹیشینز کو, اسکالرز کو اور عوام کو کیا پیغام دے کے جانا چاہیے, اور نیکسٹ پورا آپ اپنا نام اور چینل کا نام بتائیے. سوری, آپ نے کہا کہ پاکستانی عوام پولیٹیشین اور اسکالرز کو کیا پیغام دینا چاہیے, اور نیکسٹ پورے کا موقع اینڈ نیکسٹ پورا آپ کا موقع لے کے. ہاں, میں صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام, پولیٹیشین اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پوری دنیا میں ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا. تو ساری دنیا کی نظر ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک نمونہ بتائے کہ اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے. تو پیغام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اور قریب آئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرے, چاہے عوام ہو چاہے پولیٹیشین ہو. علماء تو ماشاءاللہ کر رہے, دعوت دے رہے. اور یہ ہے میرا علماء سے کہ علماء اور پولیٹیشین ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ, سو دے شوڈ بی کوپریشن رادر دین فرکشن. اور جو ماسٹر کی تعالی الی کلمۃ سواء بین بینکم, ہاں وہ اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے. تو علماء کو حکمت سے بات کرنا چاہیے. جو حکمران ہیں, حکمران کو علماء کی بات ماننا چاہیے. تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اوور نائٹ بدلاؤ آ سکتا ہے. دیر شوڈ بی کوپریشن, بیکاز
اچھی بات ہے کہ سب مسلمان ہیں, عوام بھی مسلمان ہیں, حکمران بھی مسلمان ہیں, علماء بھی مسلمان ہیں, تو ہمارا کامن ایجنڈا تو ہے نا قرآن, اللہ اور اللہ کے رسول. تو یہ کامن ایجنڈا کو رکھتے ہوئے, قرآن کو آگے رکھتے ہوئے, اللہ کو آگے رکھتے, اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں اور تھوڑا کمپرومائز کریں تاکہ نیٹ ریزلٹ شوڈ بی دیٹ یہ دیش اور قرآن و حدیث کے قریب آئے, یہ ریزلٹ ہونا چاہیے. 100% اوور نائٹ تو ممکن نہیں. اللہ کے رسول جب تھے وہ بھی ماشاءاللہ 22-23 سال لیے, آستے آستے. آپ کو تو 70 سال ہو گئے نا, اس سے زیادہ. تو حکمت کے ساتھ اگر ٹیبل کے کراس بیٹھے اور ایک دوسرے کو سمجھے, مین ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کامن پوائنٹ ہے قرآن اور حدیث, اللہ اور اللہ کے رسول. اس پوائنٹ پہ بیٹھ کے اگر بات کرے, آلویز امن کے وقت اسلام زیادہ پھیلتا ہے, وار کے ٹائم پہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی. تو وہی اگر رکھ کے اگر عوام, حکمران اور علماء بیٹھے اور کامن پوائنٹ پہ آئے تاکہ ملک ترقی کرے اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ تو سارے دنیا میں دین نافذ کرنے والا, ہم چاہے یا نہ چاہے, آپ چاہے میں نہ چاہے, اللہ کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں, ہم تو ربش ہے. اللہ نے وعدہ دے دیا قرآن میں, ہم کیوں نے میک ہے ویل دا سن شائن, ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھائے کہ اسلام تو غالب ہونے والا ہے. میک ہے ویل دا سن شائن یہ کہاوت ہے. تو ہم اگر یہ کریں گے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا دے گا لیکن آخرت نہیں دے گا. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا, دنیا بھی دیں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کرسی کے پیچھے, تو سب سے اول کرسی ہے آخرت کی. آخرت کی کرسی کے پیچھے رہو, اس میں کوئی نقصان نہیں. دنیا کی ملی یا نہ ملی, وہ آخرت کی کرسی ایٹرنٹی کے لیے, ہمیشہ کے لیے. یہاں دنیا کی کرسی کتنے سال ایک انسان جیتا ہے, 70 80 90 سال, اس سے زیادہ تو نہیں, 100 سال. ایوریج کتنا 80 ایئرس. وہ تو تا قیامت تک ہے. تو اس کے پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا, یہ بھی دے گا. اپنا نام اور اپنا چینل کا نام. ڈاکٹر صاحب میرا نام جمیل مرزا, میں ایکسپریس سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے, فلسطین پہ حملے کا, لبنان بھی دے رہا ہے, اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی کو دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو اتنا جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے, کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے, اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے ہیں. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے ہیں, بیک سیٹ کرتے. تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے, ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے, یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا, تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہے گا. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے, اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے, اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا.
یہاں کیا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. مسلمان ملک ہے, حکمران بھی مسلمان, علماء بھی مسلمان, اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا, اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں, اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کیے, وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں, حکمران بھی ساتھ میں آئیں, اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے, ایک لیڈر وہی نے, وہ ہوتا تھا پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. اپنا نام اور اپنے چینل کا نام اور صرف ایک سوال کیجیے. سب ایک ہی, یہاں سے پوچھے, یہاں بھی پوچھے, یہاں پریس صرف یہاں بیٹھی ہے, السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے. یہ لاسٹ کوشچن ہے. ڈاکٹر صاحب احمد رشید صادق, انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان, بیورو چیف راولپنڈی. ماشاء اللہ. میرا ہم سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. لال صاحب, محسن عباسی صاحب جو پروگرام لائف کر رہے ہیں, جتنے بھی دوست احباب ہیں, سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ راولپنڈی اسلام آباد صحافیوں کو مل کے یہاں سے الوداع ہو رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے, تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے. سوری, کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہیں, مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. سوال جہاد کریں گے کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے, اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر, تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی, یہ سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب دے چکے ہیں. اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ ایکشن پلان, یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں, وہ کوئی بھی مسلمان کا, چاہے امیر ہے, چاہے غریب ہے, چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے, کیا پاکستان میں, شاید پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جسے کیپیسٹی دی ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے. اپنا نام اور چینل کا نام اور ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میرا نام عامر وسیم ہے, آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے. یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ نے کافی لیکچر سنے ہوئے ہیں. میں آپ کے وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائبل مومنٹ یا کیا تھا اس وزٹ کے دوران, موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ یور اسٹے ان پاکستان؟ بھائی صاحب نے پوچھے میرا موسٹ انجوائبل مومنٹ کیا تھا. اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں, میرا سب سے بہترین انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں, اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا, سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا, اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں, وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا, سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں, تبلیغ جماعت کی رائیونڈ گیا, جامعۃ اشرفیہ گیا, اہل حدیث کے مرکز گئے, اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ. اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے, جو صحیح نے مجھے جانا چاہیے, لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جب میں نہیں جا سکا, وہ مجھے ملنے آئے, تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی. اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے. یہ سب سے زیادہ تھا. آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ, یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم
खुशी वाला मोमेंट। रिग्रेटेबल तो कुछ मुझे यहाँ ऐसा महसूस नहीं। एक रिग्रेटेबल मोमेंट है कि ये मेरा टूर खत्म हो रहा है, ये आज का सबसे रिग्रेटेबल मोमेंट है कि मैं सोचा 4 हफ्ते इतना बहुत टाइम, अभी सोचा कि 4 महीने 1 साल भी और तो कम होते थे। तो ये रिग्रेटेबल मोमेंट है कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाने पड़ेगा चंद घंटों में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरा नाम साले मुगल है, मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून को रिप्रेजेंट करता हूँ। माशाल्लाह का जो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इनका भी शुक्रिया कि जिन्होंने आपके बैठना आपका सवाल हमें जो है वो अब आप ही से पूछेंगे सवाल जरा। जी रिसीव किया। सवाल मेरा ये है कि आप दुनिया भर में लेक्चर देते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप हर उम्र के हर को टच करते हैं, उसमें यूथ भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी होते हैं। पाकिस्तान में भी आपने ये सारा कुछ किया। पाकिस्तान के यूथ को आप कहाँ देखते हैं, दुनिया के साथ उसको काफी कैसा करें, तो जो आपका इंटरेक्शन रहा यूथ के साथ खास पाकिस्तान में, उसके हवाले से अपना तजुर्बा बताइए। अजान हो रही है डॉक्टर साहब। भाई साहब का सवाल था कि मेरा मैसेज खुसूसन पाकिस्तानी नौजवान यूथ के लिए क्या है। जहाँ तक कि पाकिस्तानी यूथ का सवाल है, मुझे लगा कि उनमें पैशन और जज्बा ज़्यादा है बनिस्बत आम यूथ से, आम नौजवान से। और जब पैशन और जज्बा ज़्यादा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसानदार भी हो सकते हैं। तो हमें इस जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग फसाद चाहते हैं वो ये इस जज्बे को गलत तरीके से चैनलाइज करते हैं, गलत हवाला देते, गलत लॉजिक देते और भड़काते। हमें क्या करना चाहिए, इन नौजवानों को सही तरीके से, सही दिशा में, सही राह में चैनलाइज करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन किताब तो कुरान मजीद है। अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुरान से जुड़ जाएंगे और कुरान को अपना हिदायत की किताब या डेली गाइड समझे। हम मुसलमान अक्सर कुरान की इतनी इज्जत करते कि उसको कपड़े में बांध के ऊपर रखते, क्या पढ़ने का भी कपड़ा खोलना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा। तो कुरान एक हिदायत की किताब है, उसको अगर रोज़ हम पढ़े, समझ के पढ़े, उस पर अमल करें तो, और जितने भी जज्बे हैं, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कई वे से उसको चैनलाइज कर सकें। तो इसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की उम्मा अच्छे हाइट्स, ऊंचाई पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। यूजुअली पूरा जीएनएन है और यार भाई डॉक्टर साहब का टाइम चंद ही घंटे में फ्लाइट है। जी मेरा नाम इरशाद मुंशी है, 24 न्यूज़ से। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि सूद जो है वो
اسلام میں ناجائز ہے اللہ سے جنگ سلیمان واپس سے پوچھیں گے نا. سود جو ہے اللہ سے جنگ کہا گیا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کو بہت سارے اور اسلامی ممالک کا نظام جو ہے وہ سود پہ چل رہا ہے. کیا آپ نے جو ہمارے حکمرانوں سے بھی آپ کی جو ہے ملاقاتیں ہوئی, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک سود کا نظام ختم نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا. ایک چیز. دوسرا سر ایک سوال بھائی صاحب نے پوچھا کہ سود کافی عام ہے پاکستان میں. سود پوری دنیا میں عام ہے, صرف پاکستان میں نہیں. لیکن پاکستان میں عام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہے, پاک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سود کا جو حوالہ قرآن مجید میں 8 جگہ سے کرے, اور قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ سود کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو سود صرف ایک گناہ کبیرہ نہیں, عظیم گناہ کبیرہ ہے. شراب پینا گناہ کبیرہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کریں گے, وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن سود ایسا گناہ کبیرہ ہے جو عظیم گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کئی قسم سود کے سب سے نیچے والا جو درجہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اپنے والدہ کے ساتھ زنا کرتے. تو سود حرام ہے اور معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں گے پوری ورلڈ کی اکانومی کنٹرولڈ ہے, یہودی کنٹرول کر رہے تھرو دا بینکنگ سسٹم. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر مہینے کے اوور نائٹ آپ اس کو ہٹا تو نہیں سکتے, تو میرا یہ ان سے کہنا ہے کہ انکریز دا اسلامک بینکنگ کو اور انکریز کرو. اور مجھے کس نے کہا کہ یہاں تقریباً پاکستان میں 20 یا 25% اسلامک بینکنگ ہے. آپ دیکھیں گے ملیشیا میں, یہاں کی پاپولیشن 97% مسلم ہے, ملیشیا کی پاپولیشن 63% مسلم ہے, اور وہاں جو اسلامک بینکنگ از مچ ہائر دین پاکستان. حالانکہ کم ہونا چاہیے, 63% ہے, اور یہاں کی تعداد بھی زیادہ ہے, وہاں کی تعداد کم ہے, تقریباً 30-32 ملین ہے. تو اگر آپ پروموٹ کریں گے اسلامک بینکنگ کو تو انشاءاللہ جتنا پروموٹ کریں گے اتنا سود کا نظام کم ہوتے جائے گا. میری ہمیشہ یہ رائے ہے کہ جتنے بھی ٹاپ 500 کمپنیز ہے, لسٹڈ کمپنیز, وہ کبھی لون لیتے ہی نہیں, قرض نہیں لیتے. دا ڈیٹ فری کمپنیز, جتنے بھی بڑی کمپنی, وہ پروفٹ اینڈ شیئرنگ IPO فلوٹ کرتے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان سے لون لو ہی مت, بیسٹ ہے. لیکن لون لینے کی مجبوری پڑ گئی تو لاسٹ ریسورٹ جیسا آپ اسلامک بینکنگ سے لے سکتے. لیکن دیکھیے کہ شریعہ بورڈ پہ معتبر علماء ہیں, اور آپ کے ملک میں تو اسلامک اکنامکس کے جو دنیا کے ماہر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب یہاں ہے, وہ ہے. تو اگر معتبر علماء ہے اس شریعہ بورڈ پہ تو آپ اس اسلامک بینک میں ایز اے لاسٹ ریسورٹ, یہ کہنا ہے کہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک یکساں ہے, یہ بالکل غلط ہے. جو لوگ کو اسلامک اکنامی کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ ایسا کہتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ کیونکہ اتنی بینکنگ سسٹم جو کنونشنل بینکنگ سسٹم اتنی عام ہو چکی, کہاں نہ کہاں جا کے اوپر ملاوٹ ہوتی ہے. تو 100% میں تو 90% تو اسلامک ہے. اور جتنا ہم پروموٹ کریں گے, جتنا گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی, اتنا پرسنٹیج جو اسلامک بینکنگ کا بڑھتے جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ اور پروموٹ کریں تاکہ یہ سود کا نظام مٹ جائے. اور یہ جو ون آف دا ریزن جو ہے یہ کنٹرول کر رہے یہودی 2 ہے, ایک ہے سود کے بینک اور دوسرا میڈیا ہے, اور ہم دونوں میں کمزور ہے مسلمان. سود میں تو کمزور ہونا چاہیے لیکن اسلامک فائنینس ہونا چاہیے سر, آلٹرنیٹیو. اینڈ سیکنڈ از میڈیا. اگر دونوں پہ ہم توجہ دیں اور مہارت رکھیں تو انشاءاللہ ویل بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ. اپنا نام اور اختصار سے سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب میرا نام موین حسن ہے, GNI نیوز. میرا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے بولا ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں, آپ کے کچھ سامان پاکستان کے,
آپ نے کافی زیادہ انٹرویوز دی ہیں اور ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کی ہیں, آپ کو تھوڑا سا کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے آن ڈفرینٹ پلیٹ فارمس, تو اس حوالے سے آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ مجھے کرٹیسزم سامنا کرنے پڑا. جو بھی حق پہ ہے اس سے کرٹیسزم آنا ہی چاہیے, اس کے دشمن ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے ایک اینیمی مقرر کیا ہے, مطلب دشمن ہونے والے. اب حق کی بات کریں گے, دشمن تو ہونا ہی چاہیے. تو آپ بولتے کہ جو کرٹیسزم مجھے یہاں ملی, میرے حساب سے جو تصور تھا مجھے اس کا 10% ملا, کیونکہ پاپولیرٹی زیادہ ہے تو کرٹیسزم بھی زیادہ ہوں گی. تو آپ کی فینشپ زیادہ ہے تو پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے, تو کوانٹٹی اینیمیز کی بھی بڑھتی ہے. تو جو تصور مجھے تھا کہ پاکستان آنے کے بعد کرٹیسزم ہوں گی, الحمدللہ سے 10% تھا. جس نے بھی کرٹیسائز کیا اس پہ ایک ویڈیو کرٹیسزم کا تو 10 ویڈیو آگے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے. تو کرٹیسزم سے انسان کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کرٹیسزم میں اپنے لیے کوئی ہدایت ہے کہ نہیں. اگر ہدایت ہے, اگر میں نے غلطی کیا تو میں معذرت چاہوں گا. مثال کے طور پہ میں نے انسیڈنٹ دیا PI کا, پاکستان انسیڈنٹ دیا, وہ بات میں کہہ دیا میں نے, تو کچھ پاکستانیوں کا دل دکھا, سینکڑوں نے مجھے آ کے معافی مانگی. تو میں ذکر کر رہا تھا ایک شخص کا, پاکستانی حکومت کا نہیں, ایک شخص کو کمپیئر کر رہا تھا جو مجھے لگا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت سے پاکستانیوں کا دل دکھا. کس کے لیے کہ ذاکر بھائی سے ایسا برتاؤ کیا اس نے, اکثر یہ تھا. اور کچھ لوگ نے یہ بھی کیا کہ یہ ذکر کرنے کی چیز ہے کیا نہیں. تو کراچی میں گورنر آف سندھ کامران خان تسوری نے مجھ سے معذرت مانگی کہ آپ کو کچھ اگر چوٹ پہنچی تو ہم اس کے لیے معذرت. تو میں نے کہا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس بات کو بھول جاؤ. تو میں نے گورنر صاحب سے کس بات کی بات کر رہے آپ, میں تو بھول بھی گیا تھا. تو میں نے کہا کس بات کی بات کر رہے آپ, اس کی بات, وہ تو میں بھول بھی گیا. اور میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے وجہ سے کوئی پاکستانی کو اگر دکھ پہنچا یا کچھ, کیونکہ سوری بولنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. وہ اپنے جگہ پہ کیا ہے اس کا, تو اس کے اوپر تو میں جانتا ہوں, کافی ایئر لائنس کے CEO کو جانتا ہوں دنیا میں, کیا ان کے رولز ہے جانتا ہوں. میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ جانتے وہ جانتے, جو لوگ نہیں جانتے بولنے لگے ارے یہ تو غلط ہے, یہ تو شریعت کے خلاف ہے, ایسا نہیں دے سکتا ہے کوئی. وہ جانتے, وہ کبھی پلین میں کبھی اسٹیٹ گیس بنے نے, وہ لوگ اپنے روم میں لے کے بات کرتے شریعت کے خلاف داخل نہیں کیا, اچھا وہ اس نے نہیں لیا. ارے بھائی لوگ آپ کو اپڈیٹ کرتے, یہ رول ہے ایئر لائن کا. ایئر لائن کا رول ہے بزنس کرنے کے لیے. ایک ایئر لائن نام نہیں لوں گا, مجھے کہتی $250,000 ہر سال مجھے دیں گے, فری ٹکٹ, فری ہوٹل. ہے لکھنا چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریول, میں نہیں لیا. ابھی یہ شخص جو میرے خلاف بات کرتا ہے وہ جانتا ہے کیا ہے, یہ تو ہے کس طریقے سے ایئر لائن کو پروفٹ کر سکتے چھوٹی چیز کی وجہ سے. آپ سمجھے, ایک ایئر لائن مجھے, مسلمان ایئر لائن, $250,000 دینا چاہتا ہے ہر سال. صرف یہ لکھے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریول آن دس ایئر لائن, اور میں نے انکار کیا, وہ وجہ تھی میری. تو یہ لوگ جانتے کیا بزنس کیا ہوتا ہے. تو غلطی حکومت کی نہیں تھی, غلطی پاکستان ملک کی نہیں تھی, وہ ایک شخص کی تھی جو بزنس جانتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا. لیکن یہ بات میں نے پبلک میں کہا, ہر پبلک تو جانتا نہیں بزنس کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اگر ہاتھ چوری کریں میں ہاتھ کاٹوں گا, وہ جانتا ہی تھا. یہ حکومت کا پیسہ, یہ پبلک مجھے لگا یہ لوگ کبھی اسٹیٹ کے لیے نہیں, کبھی کس نے ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. اب یہاں میں ایئر لائن میں گیا, دوسرے ایئر لائن میں, کون سی ایئر لائن تھی بھول گیا میں, آئی تھنک سرینا نام بھول گیا, مجھے اپگریڈ کیے. ایک سوری سرین ہے. میں ہمیشہ اکنامی میں ٹریول کرتا, اللہ نے مجھے دولت دی کہ میں جیٹ پلین میں پرائیویٹ بھی ٹریول کر سکتا ہوں, لیکن میں اصول ہے خرچہ نہیں کرنا. ابھی وہ ایئر لائن ہے, سرین ایئر لائن نے مجھے اپگریڈ کی. ارے حرام, کیا حرام ہے,
टिकट वो सीट खाली है, कुछ नुकसान नहीं। आप एक्स्ट्रा वेट डालेंगे प्लेन में तो एयरलाइन का नुकसान होता है क्या? मैंने क्या नहीं टिकट खरीदा, उनका तो कुछ फायदा नहीं, मैंने खरीदा दूसरा कोई आता तो प्लेन में। तो लोग को जो बिजनेस आता नहीं और फतवे दे रहे, ये हराम, ये हराम। वो कभी ट्रैवल किए ने, कभी स्टेट के लिए ने, कभी किन्होंने अपग्रेड नहीं किया होगा, बंद कमरे में तकरीर करते, कोई भी हदीस काम ही लगाते। तो आप जो क्रिटिसिज्म जो होता है, तो अगर लोग इसको क्रिटिसाइज किए, मैंने कहा ये बात है कि ये छोटा सा जिक्र नहीं करना चाहता था, तो बाकी चीज़ तो लोग ने कई चीज़ के मेरे पास जाकिर भाई ये करो, लेकिन जो लोग हक जानते हैं उन्हें पता लगता है। लाइक मिसाल के तौर पर जाकिर भाई बहुत भड़क रहे, वो नौ मुस्लिम पे भड़क रहे। एक दाई को कभी भड़कना ही नहीं चाहिए, अगर वो भड़का तो डाई हो ही नहीं सकता। इफ यू गेट एंग्री तो आप जवाब दे नहीं सके। वो तो मैं, क्योंकि वो लोग का टाइम वेस्ट कर रहा था। सवाल के अंदर आपको सवाल पूछना चाहिए 3-4 सेंटेंस में, आधे मिनट का होना चाहिए। वो मिनटों बात कर रहा है और कोऑर्डिनेटर उसको रोक रहा नहीं, तो मुझे कोऑर्डिनेटर का काम करना पड़ता है। और अब रोकेंगे तो प्यार से रोकेंगे, नहीं रोकता तो ऊंची आवाज में रोकना चाहिए। तो लोग कहते हैं जाकिर अभी जाकिर ज़ईफ हो गए। अरे मैं अभी भी जवान हूँ माशाल्लाह, एवरेज 3 घंटे सोता। तो ये तरीका है दाई का किस तरीके से हैंडल करना। तो क्रिटिसिज्म जो आई तो मेरे हिसाब से जो मुझे उम्मीद थी उसकी 10% आई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मालूम पड़ रहा है कि जितना प्यार जो पाकिस्तानियों के साथ है, तो जिसने भी क्रिटिसिज्म की उससे 10 गुना ज्यादा उनका रिप्लाई आ गया, तो क्रिटिसिज्म भी कम हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो मोहब्बत मुझे मिली पाकिस्तान में से, वो जो उम्मीद से कई ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान ममालिक के मुकाबले में गैर मुस्लिम जो ताकतें हैं उनका इत्तेहाद बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। क्या वजूहात है मुसलमान ममालिक जो है उनका इत्तेहाद कमज़ोर है, क्या वजूहात? इसका जवाब डॉक्टर दे चुके बात माशाल्लाह कोऑर्डिनेटर हम सुन रहे हैं। आज मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, और बहुत मेरी पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात भी कर सकूँ। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि फिर नौजवानों को ये मुख्तलिफ किस्म के जो चैलेंजेस हैं और क्राइसिस देखने को मिलते हैं, और जैसे ही नौजवानों के पास फ्री टाइम होता है तो वो किसी हद तक मेंटली और साइकोलॉजिकली भी हिट का शिकार होते हैं, जिसमें ज़्यादातर उनका जो वक्त है वो सोशल मीडिया और इस किस्म के प्लेटफॉर्म पर गुजरते हैं, मूवीज़ और सॉन्ग। जबकि इस्लामी तालीमात और इस्लामी जो बेसिकली जो जैसे पुरानी आयात सुनना, इस लिहाज से उनका जो वक्त है वो बहुत कम गुजरता है। कि कोई अब सजेशन दे दे नौजवानों को अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, बेहतर कंसिस्टेंसी कैसे रखें इस्लामी तालीमात और इस्लामी कंटेंट के मुताबिक, कोई आखिर में कोई छोटा सा वजीफा भी बता दें, कोई पुरानी आयात जिसका जिक्र करते रहे तो इसका जवाब भाई साहब ने कहा कि जब नौजवान फुर्सत में होते तो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, कुरान की तरफ नहीं जाते। तो सोशल मीडिया पर से टेक्नोलॉजी हराम नहीं है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना हराम है। तो आज की तारीख में बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा खराबी हो रही है, तो आप क्यों ना ये सोशल मीडिया को अच्छाई फैलाने के लिए इस्तेमाल करो। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो कुरान फैलाने के लिए, क्यों नहीं करते? लेकिन आप जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते दीन को फैलाने के लिए, इतनी घटिया क्वालिटी करते हैं, वो नौजवान दूर भागते, वो समझते इस्लाम में खराबी है। नौज़ुबिल्लाह, खराबी हम में है। हम जब हमारा धंधा करेंगे तो अच्छा एकदम रूम सजाएंगे, इटालियन मार्बल खर्चा करेंगे, शादी करेंगे तो करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे तो कमज़ोर कैमरा इस्तेमाल करेंगे। ये हम जब अल्लाह की नुमाइंदगी करते हैं तो सबसे बेस्ट करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम देखेंगे, मेरा हमेशा उसूल रहा क्या इस्लामिक इदारा मेरे घर से अच्छा होना चाहिए ना। आप मेरे घर पे आएंगे तो लोग सोचते ऐसा घर में मिला क्यों, हराम है क्या? सिंपल, इदारे में आओ माशाअल्लाह, इटालियन मार्बल मिलेंगे आपको, एयर कंडीशन टॉप,
तो लोग समझते इधर आए तो घर कैसे आएगा, तो घर आते तो हम सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसलिए आप देखेंगे हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके अंदर मैं देखता था ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में क्या लाइट, क्या सेट होता है, डांसिंग हराम है, लाइट हराम नहीं, सही इस्तेमाल करो तो, डांस के साथ करो तो हराम है, तो उस लाइट का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। उलमा जब तकरीर कर रहे थे, सबसे पहली बार जब हमने कॉन्फ्रेंस किए थे 2007 में, और हमने, इट वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ 30 से ज़्यादा जो स्पीकर्स को हमने बुलाए थे, दाइस को ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और 1/3 से ज़्यादा, 11 से ज़्यादा अमेरिका से, कनाडा से थे, फिर यूरोप से कई थे। तो इन लोग जब आए देखे ये क्या सेट है, सब वाइट लग रहा है, उनको क्या पता हम वहाँ आए बॉलीवुड में, और बॉलीवुड तो सेट को देखिए पहले दिन के टाइम पे बोले किधर ये सब सफ़ेद, रात के टाइम पे तो सब रंगीन माशाअल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ हराम नहीं करना चाहिए, कुरान और हदीस के खिलाफ इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं, लेकिन जो हलाल है उसका इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए, खर्चा कीजिए। लेकिन लोग, अगर आप 100 गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे, लाख गुना लोग ज़्यादा देख रहे, तो मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ ना, मैं 100 गुना आपसे अच्छा काम कर रहा हूँ, आपसे 1000 गुना ज़्यादा खर्चा करता हूँ, लेकिन लाख गुना ज़्यादा लोग देखते, तो पर पर्सन आपका 1% हो गया ना। तो लोग जब देखते हम खर्चा भी करते तो उसका रिजल्ट भी आता है। जैसा मैं कह रहा था कराची के अंदर हमारा एक कैमरा 8.5 करोड़ रुपए का है, 9 करोड़ एक कैमरा, लेकिन देखते कितने लोग, एक ही टाइम पे 10 करोड़ के ऊपर लोग देखते सैटेलाइट बेस पे, और उसको तो लाखों बार इस्तेमाल करते हैं, सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, और वो 100 साल तक रहेगा, 100 साल तक रहेगा। तो आप जब खुद की धंधा करते हो तो बराबर करते, भाई इतना पैसा लगाओ तो इतना मुनाफा होगा, तो यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, खुद पहनेंगे LV के जूते, रोलेक्स वॉच एकदम टॉप, रोज रॉय में घूमेंगे, मेरी टोयोटा गाड़ी है, हम रोजा खरीद सकते हैं, और अपने आप को पेश करने के लिए बेस्ट, अल्लाह के दिन को पेश करने के लिए एकदम मिस्कीन। तो हम अगर ये उसूल बना दे कि अल्लाह के दिन को पेश करने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करें, लेकिन हराम ना करें, और क्वालिटी दे तो नौजवान आपके पीछे भागेंगे। तो हमें हमारे जो तरीके है उसको बदलना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए दीन को फैलाने के लिए। इंशाअल्लाह नौजवान फिर से दिन की तरफ आएंगे। My name is Masood. I'm from Kashmir. ये आखिरी सवाल है जी, इसके मेरा बाद सवाल ये है सर कि ये आखिरी सेकंड आखिरी भाई, सेकंड लास्ट डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप आए, आप आज अलविदा हो रहे हैं हमसे। बहुत सारे तल्ख सवालात का भी आपको सामना होगा, उनके लिए मैं माजरत भी करता हूँ सब लोगों की तरफ से। सॉरी, कौन से सवाल? चाह भी आपको कोई तनकीद या इस तरह के सवालात का सामना होगा उसके हवाले से। मुझे तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, एक भी तंग वाला सवाल नहीं था। दुनिया भर में सूदी निज़ाम राज है, और सूदी निज़ाम को कैपिटलिज्म कहते हैं, इसका मादाराना निज़ाम राज है, और दुनिया में 56 ममालिक है, OIC के मेंबर आया, तमाम ममालिक में 90% से ऊपर मुस्लिम आबादी है। तो कोई एक मुल्क क्यों नहीं उसूलों के तहत अपना कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता है जिसकी वजह से पैरेलल माशरत को लोगों की ये सूदी निज़ाम से जान छुटे? थैंक यू। आप ये बोलना कि 56 ममालिक है और 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं, आप जानते ही नहीं स्टैटिस्टिक्स दुनिया का। बहुत कम ममालिक है जिसके अंदर 90% नहीं, कई ममालिक है, लेकिन सारे नहीं। मिसाल के मलेशिया, मैं एग्जाम्पल दिया आपको, ये ममालिक वो है जिसमें अक्सरियत मुस्लिम है, 51% से ज़्यादा है, तो उसको बोलते मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। 90% नहीं, 90% यहाँ है सब। इंडोनेशिया में भी 90% नहीं है, इंडोनेशिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा है, वहाँ भी 87% है। तो एग्जैजुरेशन। तो जो आपका एक आइडियल मॉडल किधर है? आइडियल तो नहीं है, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट है। बेस्ट ऑफ द वर्स्ट मलेशिया है, और मैंने इसका आंसर दे चुका हूँ। क्या मलेशिया में जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, इट्स द बेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 100% परफेक्ट नहीं है,
لیکن وہاں جو اسلامک بینک کی تعداد آپشن ایک دم عام ہے. آپ انشورنس لیں گے تو تقافل ہے, ادھر تقافل ہے. آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک میں تو شریعہ کمپلائنٹ لسٹ ہے. تو ملیشیا از اے ویری گڈ ماڈل. وہاں آپ دیکھیں گے حلال سرٹیفکیشن سب سے اسٹرکٹ ہے, وہاں کے جو اصول ہے. تو آپ کو اگر اسٹڈی کرنے کا تو ملیشین سسٹم اٹس ناٹ 100% پرفیکٹ لیکن بیسٹ اویلیبل ان دا ورلڈ. یہ آخری سوال ہے جس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ شکریہ ادا کریں. سر آپ کا پاکستان آنا تھا, یہاں پاکستانی مسلمانوں کی آپ سے محبت یا آپ کی پاکستانی مسلمانوں سے محبت یہ الگ بات ہے, لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ایک دنیا میں اسلام کے بلب کی ہے. پاکستان میں تبلیغ کی تو اتنی ضرورت نہیں, یہاں اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا یا آپ نے یہ چیزیں آپ کورتیا مہاجرین سے ملتے رہے, ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. آپ کا سوال سمجھا آخر دہرائیں گے ذرا. آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, یہاں اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. کیا آپ نے یہ بات پاکستانی حکمرانوں سے یا ماجرین سے ملتے رہے, اس کے بھی یہ بات بتائی ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے پاکستان کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. اللہ نے مجھے الحمدللہ یہ شرف حاصل کیا کہ میں کئی مسلم ممالک کے حکمران سے ملا. جب دائی کبھی بھی حکمران سے ملتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ حکمران سے ملنا ہے آپ نے کیا کیے. ہمارا کام رہتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم قرآن و حدیث کی ہدایت دیں, اور ہمیشہ کرتا ہے, اور اچھی طریقے سے دیں گے تو حکمران اس کی بات مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. ہمارا کام ہے ذکر کرنا, فذکر نہ من مذکر, اور جتنا حکمران آپ کو چاہتا ہے اتنی آپ ایڈوائز دے سکتے. کم چاہتا ہے تو کم دیجیے, نہیں تو بدعزمی ہو جائیں گی. تو ڈپینڈنگ اپون کتنے وہ آپ کے قریب ہے, کتنا آپ کا فین ہے, اس طریقے سے آپ کو ایڈوائز دینا چاہیے. اور نہ کہ حکمران کدھر بھی آپ جائیے, چاہے آپ بزنس ڈیلنگ کرو, کچھ بھی کام بھی کرو, جہاں بھی آپ لوگوں سے ملتے, مسلمان سے ملتے تو ان سے اصلاح کرو, اور غیر مسلم سے ملتے ان کو اسلام کی دعوت دو. وآخر الدعوانا الحمد رب العالمین. کافی سالوں سے انتظار تھا, وہ الحمدللہ بے حد سکسیسفل تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں پاکستان کی حکومت گورنمنٹ کو, خصوصاً مورا منسٹری آف ریلیجیس افیئر اور منسٹر چودھری صالح حسین صاحب, جس کی دعوت پہ میں یہاں پاکستان میں آیا ہوں, ان کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کے ڈپارٹمنٹ کا, ان کے آفیسران کا, اور جس طریقے سے ان نے خیال رکھا. یہاں میں تقریباً 29 دن تک کی میری ٹرپ تھی, اور اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب کا, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا. انہوں نے بے حد خیال رکھا کہ میرا ٹرپ سکسیسفل ہو, اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی, چیف منسٹر صاحبہ کا, اور خصوصاً منسٹر سلمان خواجہ صاحب کا, جو اسپیشل پورٹ فولیو ان کا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے. وہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں تھے جب ہم پنجاب میں تھے, اور سندھ گورنمنٹ نے بھی کافی ساتھ دیا, خصوصاً گورنر کامران خان تسوئی صاحب نے دل کھول کے استقبال کیا اور میری دیکھ بھال کی. جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کہ جو مجھے استقبال ملے گا, میرے حساب سے وہ 10 گنا زیادہ تھا. جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی, کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں, گلف کنٹریوں میں, چاہے دبئی ہو, چاہے سعودی ہو, قطر ہو, UK ہو, سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں سے ملتا تھا. تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو استقبال ملے گا, لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ملا الحمدللہ. اور جو گورنمنٹ نے
गवर्नमेंट ने इंतजाम किए, मैं तो कई मुल्कों का स्टेट गेट दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो इंतजाम किए वो कुछ एक अलग लेवल का था। वो मुझे लगता है ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे मेरा, और मुझे अफसोस हो रहा था कि ऑफिसरान इतने घंटे साथ में थे, और माशाल्लाह 10-12 गाड़ियाँ, फिर 2 एम्बुलेंस, 1 फायर ब्रिगेड, तो ये उनकी मोहब्बत थी। शायद ज़रूरी था नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत थी कि वो चाहते थे कि पूरा महफूज रखे इस ट्रिप को, और उसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ। पाकिस्तान तो वैसे एक बार में आया था अनऑफिशियली प्राइवेट विजिट के ऊपर, जब मैं तकरीर नहीं करता था 1991 में, पर्सनली कुछ लोग को मिलने के लिए, लेकिन ये मेरा ऑफिशियल फर्स्ट विजिट है जहाँ मैं तकरीर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमन्ना थी सालों की, कई सालों की, वो पूरी हुई। देर थी लेकिन माशाअल्लाह देर थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया, और खुसूसन जितने मजहबी इदारों ने, मैंने सैकड़ों टूर की, मैं लास्ट 30 साल की मेरी जो ज़िंदगी है दावती मैदान की, जब मैं फर्स्ट टूर किया था 1994 में, लेक्चर टूर, और ये 30 साल हो गए। ये 30 साल में सैकड़ों विजिट किया हूँ मैं, कई ममालिक के, लेकिन इस लिहाज से ये जो पाकिस्तान का दौरा था, जब मैं दिगर मजहबी इदारों को विजिट किया, इतना अच्छा लगा कि सब लोग ने दिल खोल के इस्तकबाल किया, और जो मोहब्बत इजहार की वो मुझे दूसरे कोई मुल्क में नजर नहीं आई। और हम जानते हैं कि मुसलमान के कई डिफरेंट इदारे हैं, मसलक है, फ़िरके है, लेकिन इस बाउंड्री को तोड़ते हुए जो कुरान मजीद की आयत जो अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और आपस में न बंटो। तो उसका इज़हार ये ट्रिप में मुझे महसूस हुआ कि किस तरीके से, जब सिर्फ क्योंकि मैं दाई हूँ, ये नहीं देखा कि ज़ाकिर किधर से आ रहा है या कौन से मसलक से उसका वास्ता है, क्योंकि वो दाई है अल्लाह का, दिल खोल के मेरे इस्तकबाल किया। और यही चीज़ है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो मुसलमान को एक कर सकती है। तो ये पाकिस्तान का जो दौर था, मुझे कई सालों से आना था, लेकिन जब मैं तकरीर करने लगा तो हालात की वजह से इनविटेशन तो सैकड़ों आए, लेकिन जब मैं हिजरत की इंडिया से मलेशिया उतर जाया, और जब 2019 में मैंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस नहीं जाना है, तो उस वक्त मैंने सोचा अभी पाकिस्तान विजिट करने का समय आ गया है। तो उस टाइम डिसाइड किए थे आने के लिए अक्टूबर 2020 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, इसीलिए वो ट्रिप पोस्टपोन हो गए, और अभी 2024 में मैं इधर हूँ। हालांकि जब मेरा दौरा होता है तो 1 या 2 हफ्ते के लिए होता है, तो जब इनविटेशन आया 4 हफ्ते का, तो मैं बोला इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लोग मिलना चाहते हैं मुझे, तो यहाँ वक्त ज़्यादा देने पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के पहले इतने सैकड़ों इनविटेशन आए, ना ही सिर्फ मजहबी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से, लोगों से, और यहाँ आने के बाद उसकी तादाद और बढ़ गई। अगर मैं पूरा साल भी यहाँ बिताऊं तो मुमकिन ही नहीं कि 10% भी उस इनविटेशन को मैं कबूल कर पाऊँ। इनिशियल प्लान था सिर्फ 3 सिटीज़ को विज़िट करना, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, लेकिन इनविटेशन इतने आए कि
پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا. ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے, نام نہیں لینا چاہتا ہوں, سب کونے سے مجھے لگتا ہے. جو میں جانتا بھی نہیں تو ایسی سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن, اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے, آپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ محبت دیکھ کے ماشاء اللہ کافی خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے, 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے. اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاء اللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے, اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی, جو سیکورٹی کی انتظامات تھے, لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے, اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے, کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے. عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوں. کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے, اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں. اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں, اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں. کوآرڈینیٹر صاحب وہ آخرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. So which news? بول نیوز. ہاں بول. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے. تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگس فار اسلام, بیکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے بیٹے نے از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد معاذ. ہی ٹیکسٹ می اے میسج. کوشچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے, تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا, یونٹی کیسے ہوگی. پروفیٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے, سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا. یہ از دا کوشچن آف مائی سیلف. اینڈ سیکنڈلی مائی کوشچن ایک ساتھ ٹائم اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں. بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا, وہ حدیث جو کوٹ کری ترمذی کی حدیث نمبر 171 ہے, جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوں گے, نہیں کہا کہ بناؤ. ان کی پیشن گوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرقے, عیسائیت میں 72 فرقے, اسلام میں 73 فرقے ہوں گے, اور اس میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا, وہ جو جماع کے ساتھ ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے, جو عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے پیغام پہ. اور قرآن میں آتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے. آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے ختم ہوں گے,
قرآن کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مٹ جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں. اگر عربی زبان آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے, انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے, کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا, اسی لیے فرقے بنتے. اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چوٹی پہ ہیں. آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹ بال کی طرح لوگ لات مارتے ہیں اس کو. وی آر لک ڈاؤن اپون, کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے. انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چوٹی پہ پہنچیں گے دنیا کی. ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور محمد راجہ ہے, میں دنیا نیوز سے ہوں. آپ کو پاکستان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب, ظفر صاحب, فارد صاحب اور بلال ربانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ سارے احباب آپ کے اشارہ بشارہ رہے اور یہ قابل تحسین ہمارے آپ پاکستان آئے. ہماری بھی بڑی خواہش تھی آپ کو دیکھیں, آپ سے ملیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ پاکستان میں رہے, ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر بھی کیا. تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گئی جس سے آپ نہ ملے ہوں؟ اور دوسرا میں آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گزرا, چونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے. ایک سوال, دو سوال پوچھ لیں سپلیمنٹری. بھائی صاحب تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بتا دیں, وہاں جو کٹ پتلی بھون بنائی گئی ہے اس حوالے سے. بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بچ گیا پاکستان میں جس سے آپ نے نہیں ملی؟ ایک ہوں تو بولوں, لاکھوں ہے, کروڑوں ہے. میں جن کو ملا وہ تو چند ہزار ہو گئے اور اکثر ملنا چاہتے, لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم رات کے 2-3 بجے تک لوگ کو مل رہے تھے. تو مجھے ایک شخص بتائے جسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں, یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج معاملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے. میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پہ جس کا موضوع ہے 15 point action plan for the Muslim Ummah as far as Palestine cause is concerned. یعنی 15 نقطے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے. یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے, لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں میں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گے. جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنا نہیں, لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کئی جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے, چاہے فلسطین میں ہو, چاہے کشمیر میں ہو, چاہے چین میں ہو, چاہے روہنگا میں ہو. اگر مسلمان, اس کا حل وہی ہے, وہ 15 پوائنٹ ہے نا, وہی حل ہے. وہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان سب کے لیے حل ہے. ہم مسلمان بٹے ہوئے, اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹ بال کی طرح نہیں لات ماریں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن سب جگہ ہو رہا ہے مسلمان کے خلاف خصوصاً, اس کی وجہ ایک ہی ہے. اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے, اور یہ وقت آئیں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں 3 جگہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح
سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، سوشلزم ہو. اسلام از ڈسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل کلے، ماسٹر دیم آل. اور اللہ تعالیٰ 2 جگہ کہتے ہیں وَلَوْ قَرِّ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے، کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے. اور ایک جگہ کہتے ہیں اللہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا. اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان 7 سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے. اور شریعت کی وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو اور میری ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں کیا نہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں کن فیکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہمارا، جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرض کفایہ کر رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ فلسطین تو اکثر ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہوئیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے. فلسطین کو دیکھ کے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے، وہ فلسطین ہے، باقی سب آکیوپائڈ ہے. ایک ہی ملک آزاد ہے. تو انشاءاللہ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے تو ہمیں فتح ملے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پاکستان. سوال کا ہے بس ایک کوشش کریں ایک ہی سوال. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پاکستان. میرا نام فرحان طاقت ہے. ایک تو یہ بتائیے گا پاکستانی پولیٹیشینز کو، اسکالرز کو اور عوام کو کیا پیغام دے کے جانا چاہیے گا؟ اور نیکسٹ گول آپ کا اپنا نام اور چینل کا نام پلیز بتائیے. سوری آپ نے کہا کہ پاکستانی عوام پولیٹیشین اور اسکالرز کو کیا پیغام دینا چاہیے گا؟ نیکسٹ گول کا ہوگا، اینڈ نیکسٹ گول آپ کا کام ہوگا موقع لے کے. ہاں میں صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام، پولیٹیشین اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پوری دنیا میں ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا. تو ساری دنیا کی نظر ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک نمونہ بتائے کہ اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے. تو پیغام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اور قریب آئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کرے، چاہے عوام ہو چاہے پولیٹیشین ہو. علماء تو ماشاءاللہ کر رہے، دعوت دے رہے. اور یہ ہے میرا علماء سے کہ علماء اور پولیٹیشین ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ، سو دے شوڈ بی کوپریشن رادر دین فرکشن. اور جو ماسٹر کی تعالی الی کلمۃ سواء بین بینکم، ہاں وہ اس بات کی طرف جو آپ اور میں یکساں ہے. تو علماء کو حکمت سے بات کرنا چاہیے. جو حکمران ہیں، حکمران کو علماء کی بات ماننا چاہیے. تھوڑا گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اوور نائٹ بدلاؤ آ سکتا ہے. دیر شوڈ بی کوپریشن، بیکاز اچھی بات ہے کہ سب مسلمان ہیں، عوام بھی مسلمان ہیں، حکمران بھی مسلمان ہیں، علماء بھی مسلمان ہیں. تو ہمارا کامن ایجنڈا تو ہے نا قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول. تو یہ کامن ایجنڈا کو رکھتے ہوئے، قرآن کو آگے رکھتے ہوئے، اللہ کو آگے رکھتے، اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں اور تھوڑا کمپرومائز کریں تاکہ نیٹ ریزلٹ شوڈ بی دیٹ یہ دیش اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. یہ ریزلٹ ہونا چاہیے. 100% اوور نائٹ تو ممکن نہیں. اللہ کے رسول جب تھے وہ بھی ماشاءاللہ 22-23 سال لیے، آستے آستے. آپ کو تو 70 سال ہو گئے نا، اس سے زیادہ.
تو حکمت کے ساتھ اگر ٹیبل کے اکراس بیٹھے اور ایک دوسرے کو سمجھے. مین ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کامن پوائنٹ ہے قرآن اور حدیث, اللہ اور اللہ کے رسول. اس پوائنٹ پہ بیٹھ کے اگر بات کرے, آلویز امن کے وقت اسلام زیادہ پھیلتا ہے, وار کے ٹائم پہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی. تو وہی اگر رکھ کے اگر عوام, حکمران اور علماء بیٹھے اور کامن پوائنٹ پہ آئے تاکہ ملک ترقی کرے اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ تو سارے دنیا میں دین نافذ کرنے والا, ہم چاہے یا نہ چاہے, آپ چاہے میں نہ چاہے, اللہ کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں, ہم تو ربش ہے. اللہ نے وعدہ دے دیا قرآن میں, ہم کیوں نے میک ہے ویل دا سن شائن, ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھائے کہ اسلام تو غالب ہونے والا ہے. میک ہے ویل دا سن شائن یہ کہاوت ہے. تو ہم اگر یہ کریں گے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا دے گا لیکن آخرت نہیں دے گا. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا, دنیا بھی دیں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کرسی کے پیچھے, تو سب سے اول کرسی ہے آخرت کی. آخرت کی کرسی کے پیچھے رہو, اس میں کوئی نقصان نہیں. دنیا کی ملی یا نہ ملی, وہ آخرت کی کرسی ایٹرنیٹی کے لیے, ہمیشہ کے لیے. یہاں دنیا کی کرسی کتنے سال ایک انسان جیتا ہے, 70 80 90 سال, اس سے زیادہ تو نہیں, 100 سال. ایوریج کتنا 80 ایئرس. وہ تو تا قیامت تک ہے. تو اس کے پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا, یہ بھی دے گا. اپنا نام اور اپنا چینل کا نام. ڈاکٹر صاحب میرا نام جمیل مرزا, میں ایکسپریس سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے, فلسطین پہ حملے کا, لبنان بھی دے رہا ہے, اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی کو دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو ایسا جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے, کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے, اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے ہیں. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے ہیں بیک سیٹ کرتے. تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے, ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے, یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا, تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہے گا. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے, اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے, اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے, اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. مسلمان ملک ہے, حکمران بھی مسلمان, علماء بھی مسلمان, اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا, اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں, اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کیے, وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں, حکمران بھی ساتھ میں آئیں, اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو
जो शरिया में होना चाहिए, एक लीडर वही ने, वो होता तो फिर मामला आसान हो जाता था। अपना नाम और चैनल का नाम और सिर्फ एक सवाल कीजिए। सब एक ही यहाँ से पूछे, यहाँ भी पूछे, यहाँ प्रेस सिर्फ यहाँ बैठी है, अस्सलाम वालेकुम। प्रेस इधर ही है। ये लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब, अहमद रशीद सादर, इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, ब्यूरो चीफ रावलपिंडी। माशाअल्लाह। मेरा हम आप सबसे पहले आपको यहाँ रावलपिंडी में खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह शुक्र। लाल साहब, मोहसिन अब्बासी साहब, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, उन सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम के अख्ताम पे आप रावलपिंडी इस्लामाबाद साथियों को मिल के यहाँ से विदा हो रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में आते रहें। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि इस वक्त उम्मत जो क्राइसिस में है, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ जो कुफार है वो नंबर आजमा है। सॉरी, कुफार जो है मुसलमानों के खिलाफ नंबर आजमा है। मुसलमान खस्ता हाली का शिकार है, मुसलमान औरतों बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। जहाज किन मामलात में जो है वो फर्ज है, और क्या ऐसे मामलात के अंदर बिलखुसूस भारत में मुसलमानों का जो कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, तो मुस्लिम उम्मा को इस हालत के अंदर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है और कौन सा किरदार अदा करना चाहिए? जी, ये सवाल का जवाब डॉक्टर साहब दे चुके हैं। इसका जवाब आपको मेरे वही तकरीर में 15 पॉइंट एक्शन प्लान, ये 15 पॉइंट एक्शन प्लान के अंदर जो पहले सात नुक्ते हैं, वो कोई भी मुसलमान का, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे हिंदुस्तान में रह रहा है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे पहले 7 पॉइंट हर मुसलमान कर सकता है। और आखिरी 8 पॉइंट है जिसको अल्लाह ने सहूलियत दी है, जिसे कैपेसिटी दी है, वो कर सकता है। तो ये पूरा उसके अंदर मेरी तकरीर के अंदर इसका जवाब है। अपना नाम और चैनल का नाम और एक वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम आमिर वसीम है, आई एम द ब्यूरो चीफ डेली डॉन इस्लामाबाद है। यहाँ पे कुछ सवालात आपसे इस्लाम के हवाले से हो रहे हैं, उस पर आपके हमने काफ़ी लेक्चर सुने हुए हैं। मैं आपके विजिट के हवाले से कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतने दिन से पाकिस्तान में आपका क़याम था, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आपका मोस्ट एंजॉयबल मोमेंट या क्या था इस विजिट के दौरान, मोस्ट रिग्रेटेबल मोमेंट कौन सा था ड्यूरिंग योर स्टे इन पाकिस्तान? भाई साहब ने पूछे मेरा मोस्ट एंजॉयबल मोमेंट क्या था। अक्सर जब मैं टूर करता हूँ, मेरा सबसे बेहतरीन एंजॉयबल मोमेंट होता है जब मैं तकरीर कर रहा हूँ, और तकरीर से ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है सवाल जवाब का। लेकिन पाकिस्तान के दौर में ये मेरा सबसे एंजॉयबल था, सबसे एंजॉयबल नहीं था। सबसे एंजॉयबल था जब मैं इस्लामिक इदारे को विज़िट कर रहा था, और जो मोहब्बत मैंने देखा उनके दिल में, वो सबसे ज़्यादा एंजॉयबल था, सबसे ज़्यादा। और कई इदारे गया मैं, तबलीग जमात के रायवेंड गया, जमात अशरफिया गया, अहले हदीस के मरकज़ गए, और जहाँ भी गए माशाअल्लाह, और जहाँ न जा सके वो मुदीर मेरे होटल में है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इतने बड़े उलमा अगर मुझे मिलने आ रहे जो सही ने मुझे जाना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी। तो जब मैं नहीं जा सका, वो मुझे मिलने आए, तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और वो सबसे ज़्यादा खुशी का मौका था कि हम देख रहे थे कि सब मुसलमान दिगर मसालिक माशाअल्लाह के एक साथ है। ये सबसे ज़्यादा था। आप बोलेंगे सबसे रिग्रेटेबल मोमेंट, ये तो सोचने पड़ेगा कि रिग्रेटेबल मोमेंट या सबसे कम खुशी वाला मोमेंट। रिग्रेटेबल तो कुछ मुझे यहाँ ऐसा महसूस नहीं। एक रिग्रेटेबल मोमेंट है कि ये मेरा टूर ख़त्म हो रहा है, ये आज का सबसे रिग्रेटेबल मोमेंट है कि मैं सोचा 4 हफ्ते इतना बहुत टाइम, अभी सोचा कि 4 महीने 1 साल भी हुआ तो कम होते थे। तो ये रिग्रेटेबल मोमेंट है कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाने पड़ेगा चंद घंटों में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरा नाम साले गूगल है, मैं एक्सप्रेस टीवी को रिप्रेजेंट करता हूँ। माशाल्लाह का जो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इनका भी शुक्रिया कि जिन्होंने आपके साथ बैठना। आपका सवाल हाँ, हमें जो है वो अब आप ही से पूछेंगे सवाल जरा। जी रिसीव किया। सवाल मेरा ये है कि आप दुनिया भर में लेक्चर देते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप हर उम्र के बात को टच करते हैं, उसमें
जवान हो रही है, बच्चे भी होते हैं। पाकिस्तान से भी आपने ये सारा कुछ किया, पाकिस्तान के यूथ को आप कहाँ देखते हैं, दुनिया के साथ उसको काफी कैसा करें, तो जो आपका इंटरेक्शन रहा यूथ के साथ खास पाकिस्तान में, उसके हवाले से अपना तजुर्बा बताइए। भाई साहब का सवाल था कि मेरा मैसेज खुसूसन पाकिस्तानी नौजवान यूथ के लिए क्या है। जहाँ तक कि पाकिस्तानी यूथ का सवाल है, मुझे लगा कि उनमें पैशन और जज्बा ज़्यादा है बनिस्बत आम यूथ से, आम नौजवान से। और जब पैशन और जज्बा ज़्यादा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसानदार भी हो सकते हैं। तो हमें इस जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग फसाद चाहते हैं वो ये इस जज्बे को गलत तरीके से चैनलाइज करते हैं, गलत हवाला देते, गलत लॉजिक देते और भड़काते। हमें क्या करना चाहिए, इन नौजवानों को सही तरीके से, सही दिशा में, सही राह में चैनलाइज करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन किताब तो कुरान मजीद है। अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुरान से जुड़ जाएंगे और कुरान को अपना